بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر کا چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال و آثار ہیں، بشرط یہ کہ سند صحیح کے ساتھ منقول ہوں، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکی شاگردوں کے اقوال سے، جیسے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم تابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ تھے اور انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا تھا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابعین بے احسان تھے، اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعین نے چونکہ تفسیر کے بعض ماہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہوتا ہے۔ نمبر 2، تفسیری منقولات دو قسم کی ہوتی ہیں، اسنادی اور غیر اسنادی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری اقوال میں مضبوط سند والی روایات ہی قبول کی جائیں گی۔ یہ مقدمہ ابن تیمیہ میں سے ہے۔ نمبر 3، ملاحم اور مغازی کی کتابوں میں درج واقعات سے تفسیر مناسب نہیں اگر وہ صحیح سند کے ساتھ نقل نہ کی گئی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اسناد نہیں ہوتی: تفسیر، ملاحم اور مغازی۔ اس طرح کی اکثر روایات منقطع یا مرسل ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر کا 5واں اور اہم اصول یہ ہے کہ تفسیر عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق کی جائے۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو، علم نحو پر قدرت ہو، اسم کی اعرابی حالتوں کی صحیح توجیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، علم صرف سے شغف ہو، افعال و اسماء کے تصرفات سے واقف ہو، علم اشتقاق پر مہارت ہو، ہر لفظ کے مادوں کا علم رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ کہ بلاغت کلام کا اعلیٰ ذوق رکھتا ہو۔ بلاغت میں علم معنی، علم بیان اور علم بدیع بھی شامل ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشبیہات، استعارے، کنایے وغیرہ سے واقف ہو، ایجاز اور اتناب کی وجوہات کو جان سکتا ہو، محذوف چیزوں کا سراغ لگا سکتا ہو۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں ہے۔ احادیث کی زبان بھی عربی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے۔ عربی فصاحت و بلاغت اور عربوں کے محاوروں کا علم رکھنا بھی لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے دیوانوں سے مدد لو۔ لوگوں نے پوچھا، ہمارے دیوان کیا ہیں؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ جاہلیت کے اشعار۔ اس کی 2 مثالیں ہیں۔ نمبر 1، بعض منکرین حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارو کے بجائے اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ سے کیا ہے۔ وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ صرف ضرب کا مطلب مارنا ہے اور ضرب فی کا مطلب باہر نکلنا ہے۔ ضرب کا مطلب مارنا ہے اور ضرب فی کا مطلب باہر نکلنا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح ان اللہ لمع المحسنین کا ترجمہ ایک گمراہ صوفی نے یہ کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو چمکا دیا۔ اس نادان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انا کے جواب میں لا آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ علم بلاغت کے سلسلے میں مزید گفتگو سیاق و سباق کے باب میں کی جائے گی۔
اب ہم انشاءاللہ اگلی جو میں ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گی اس میں اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر اور اس کی جو 2 قسمیں ہیں ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔